اگر آپ فیوچر کی انجوائمنٹس کو آج کرنا شروع کر دیں گے تو پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے فیوچر کی آمدنی اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے خرچ کرنا شروع کر دیں, چیزیں قسطوں پہ لے کے استعمال کرنا شروع ہو جائیں اور قسطیں ابھی ختم نہ ہوں اور چیزیں برباد ہو جائیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح اگر آپ مستقبل کی خوشیاں, یہ جو خوشی ہم چائے کافی سگریٹ چرس شراب یا کسی شے سے جب ہم کوئی خوشی حاصل کرتے ہیں تو یہ مستقبل کی کوئی خوشی ہوتی ہے جو ہم گلیشیئر کو جیسے کھینچ کے لاتے ہیں تو پانی استعمال کر لیتے ہیں, تو یہ اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جو ہم مستقبل کی کوئی خوشی آج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم اپنے مستقبل کی خوشیوں کو آج کل یا اس ہفتے یا اگلے ہفتے کنزیوم کرتے رہیں یا اپنی مستقبل کی آمدنی کو کسی بھروسے پہ آج خرچ کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ہماری معیشت کا کیا ہوگا؟ اور اگر ہم مستقبل کی خوشیوں کو آج انجوائے کرتے رہیں تو ہماری خوشی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, امریکہ سے یہ رواج شروع ہوا کہ جو کمایا نہیں وہ خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے کے بعد پھر کمانا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے کمائیں اور پھر خرچ کریں, اور جو کمائیں تو اس میں سے کچھ بچت کریں. تو جو خوشیاں ابھی آپ کے پاس ہیں اگر آپ ان میں سے بھی کچھ بچا کے رکھیں تو پھر وہ آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستقبل کی خوشیاں ابھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے جو آپ کی خوشی کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کو موڈ کی خرابی کا سامنا ہوگا, وہ خوشی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے اور غمی انہیں زیادہ محسوس ہوگی. وہ زود رنج ہوں گے, وہ ذرا سی بات پہ برا منائیں گے اور ان کا موڈ پھر سنبھل کر نہیں دے گا, اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ آپ ٹرینکلائزر لے لیں. ابھی کل ٹیلی ویژن پروگرام چل رہا تھا جیو پہ تو ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں بہتی گل نہیں کرتا, پھر وہ غصہ بڑا کرتا ہے. تو جو دوسرا بندہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ غصہ کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں غصہ نہیں کراں گا, آج میں لیکسوٹنل کھا کے آیا ہوں. دس از ہاؤ دی سوسائٹی از بینگ ایجوکیٹڈ. کہ اس نے یہ بات کہی, اب اس کو پتہ بھی نہیں کہ کروڑوں لوگوں نے یہ دیکھنا ہے پروگرام, اور ہو سکتا ہے وہ عمل بھی کریں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لیکسوٹنل کھا کے اگر پہلے آپ نے ایک گالی دینی تھی کسی کو تو لیکسوٹنل کھا کے 2 گالیاں دیں گے. جیسے اگر پہلے کسی کو 1 گالی دینی تھی تو شراب پی کے 2 دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفیشنسی ہے, انرجی کی ڈیفیشنسی جو کہ نشے کی طرف رجحان لے کے جاتی ہے یا کھانے کی طرف رجحان لے کے جاتی ہے, کھانا بھی ایک نشے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر حد سے زیادہ کریں تو یہ جو ڈیفیشنسی انرجی دیتی ہے اور یہ جو نشے کے حوالے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا اور یہ نشہ کرنے سے یہ ہوگا, تو ابتدا میں بڑا مزہ آتا ہے. ہنی مون پیریڈ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کو جیسے خوشی مل گئی, جیسے کہ آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا بٹن دبانے سے کون سی لائٹ روشن ہوگی, کون سا بٹن دبانے سے اے سی چلے گا, کون سا بٹن دبانے سے ٹی وی چلے گا. تو آپ یہ بٹنوں کا کھیل آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو. ابھی آپ کو اس کا کوئی خاص احساس بھی نہیں ہوتا, آپ انکانشیس یہ سب کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی کسی ایسے گاؤں میں وقت گزارا تھا کہ جہاں آپ کے رہتے ہوئے اچانک ایک دن پتہ چلا کہ بجلی آ گئی ہے, اور آپ نے یہ گانے گائے ہوں گے کہ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے اور سارا گاؤں ناچ رہا ہے, تو ایسا کبھی کسی نے منظر دیکھا آپ نے؟ آج کل تو آپ اپنے گھر میں روزانہ جب شام کو بٹن آن کرتے ہیں تو ایسے گانے مل کے تو نہیں گاتے. تو یہ جو بیرونی چیزوں کی خوشیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے, اگر آپ نے مرسیڈیز نہیں خریدی ہے تو 1 مہینہ خوشی ہوگی, اگر آپ نے پرس خریدا ہے لوئی وٹان کا تو
4 ہفتے خوشی ہوگی، اور یا اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی خوشی کا سامان آپ کو دیتی ہیں. لیکن ایک آپ کے اندر خوشی کا چشمہ ہے جو بعض اوقات بہتا ہے تو بہتا ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ چشمہ خشک ہو جاتا ہے. خوشی کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے جب اس میں آپ کوئی مس مینجمنٹ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی جینز میں جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو اپنے خاندان میں انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کچھ پرابلمز خاندانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے خاندان پہ اور میں اپنے خاندان پہ غور کروں تو لوگ چند خاص قسم کے پرابلمز میں مبتلا نظر آئیں گے، اور ہمارے لیے وہ پیپر آؤٹ ہے، اور ہم بر وقت یعنی ٹین ایج سے بھی پہلے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہمیں پیش آ سکتے ہیں ممکنہ طور پہ 6-8، اور آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے، ان کے لحاظ سے زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے یہ دیکھ کے آگے بڑھانا ہے کہ ان بچوں کو کیا ممکنہ پرابلم پیش آ سکتے ہیں، اس کی تیاری ان کو پہلے سے کرا دینی ہے، تاکہ جب یہ پرابلم بچوں کو فیس ہوں تو جیسے کبھی آپ امتحان دیتے ہیں تو 6 کویشچن لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی پہلے کویشچن پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ تو میری فنگر ٹپس پہ ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور پھر دوسرے سوال پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر تیسرے سوال پہ نظر ڈالتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک اندر کی کیفیت کانفیڈنس سے بڑھ جاتی ہے. تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے اپنے خوشی کے چشموں کو خشک کرنا مس مینجمنٹ سے. سونا صحیح وقت پہ نہیں، جاگنا صحیح وقت پہ نہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرنا. فلسفہ یہ رکھنا ہے کہ زندگی فن آفٹر فن کا نام ہے، بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یعنی سوچنا یہ ہے کہ خوشی مسلسل ہوگی، جو کہ ممکن نہیں. دنیا سائیکلز پہ چلتی ہے، یعنی دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے، پھر سردیاں آتی ہیں پھر گرمیاں آتی ہیں، پھر موسم بدلتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ پھل آتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں. سارا سال اگر آم رہیں جو کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے تو وہ بھی قدر کھو دے گا. آم آتے ہیں، آم چلے جاتے ہیں، پھر انار آ جاتے ہیں، پھر سیب آ جاتے ہیں، پھر سیب چلے جاتے ہیں. لیکن خوشی کے بارے میں آج کا جو ینگسٹر ہے وہ سوچتا ہے کہ فن آفٹر فن ہوگا، جو کہ ہو نہیں سکتا. اور جب وہ فیل ہوتا ہے اس میں تو وہ پریشان ہوتا ہے. وہ ریسٹورنٹ جاتا ہے، وہاں سے نکل کے وہ آئس کریم کھانے چلا جاتا ہے، وہاں سے نکل کے وہ کافی پینے چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے دوست کہاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے. آخرکار اسے کسی چیز میں بھی مزہ نہیں آتا، تو پھر اسے یہ بٹن اس کے ہاتھ لگتا ہے جسے چرس کہتے ہیں، جس کو لیکسوٹینل کہتے ہیں، جس کو الکوہل کہتے ہیں. تو اس کا کھیل پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے.